والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین. دوستو، عزیزو، بھائیو، اس وقت پورے عالم میں ہم اگر غور کریں، ہر ایک اپنی انفرادی مسائل میں بھی پریشان ہے، اجتماعی مسائل سے بھی پریشان ہے. جس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں اپنی ذاتی مسائل میں بھی پریشان ہے، اپنے وطن کے مسائل سے بھی پریشان ہے. وطن کے اعتبار سے ہم لوگوں کو جو خبریں مل رہی ہیں وہ خبریں ہمارے مستقبل کو سیاہ بتانے والی، ہمارے مستقبل کو تنگ بتانے والی، ہمارے مستقبل کو بہت ہی زیادہ حالات والی بتانے والی ملتی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، حالات کا حل اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو بھی حالات کا بگاڑ ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور ان حالات کو سدھارنا بھی اللہ کی طرف سے ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے ایمان والوں کو ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہو. بندوں سے کچھ نہیں ہوگا. بندے اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کسی کو نفع پہنچائے، کسی کو نقصان پہنچائے. اللہ نے مثالیں دی ہیں، فرعون کی مثال، حامان کی مثال، شداد کی مثال، نمرود کی مثال. دناتے ہوئے ان لوگوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی. ابو جہل و ابو لہب کی مثال. اللہ فرماتے ہیں لیکن ایک نہ ایک دن اللہ فتح مکہ دکھائے گا. جس طرح 13 سال صبر کے بعد اللہ نے راستے کھولے ہیں، اسی طرح علماء کہتے ہیں ہر مصیبت کی مدت چاہے وطن کی ہو یا ذاتی ہو 13 سال ہے. 13 سال کے بعد اللہ اس کا حل بتائے گا، بشرطے کہ ہماری دعا میں کوئی کمی نہ رہے، ہماری نماز میں کوئی کمی نہ رہے، ہماری اطاعت میں کوئی کمی نہ رہے، ہمارے صدقے میں کوئی کمی نہ رہے، ہماری اللہ کی طرف متوجہ ہونے میں کوئی کمی نہ رہے. اور ہماری پریشانی کیا ہے؟ جب کوئی حالات آتے ہیں فوراً ہم لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. ایک بار متوجہ ہوئے، 2 بار متوجہ ہوئے، 3 بار متوجہ ہوئے، پھر اس کے بعد متوجہ ہونا چھوڑ دیے. ہم ATM کی طرح دعا مانگتے ہیں. ادھر سے کارڈ ڈالو اور ادھر سے نوٹ نکل جائے، ادھر سے دعا ڈالو ادھر سے نتیجہ نکل جائے. اللہ کی یہ ترتیب نہیں ہے. اللہ پہلے یہ دیکھتے ہیں یہ بندہ جو دعا کیا ہے اس دعا کرنے والے کے حق میں کسی نے بد دعا بھی کیا ہے کہ نہیں. عام طور پر دعا ہی دعا نہیں ہوا کرتی. ہم دعا کرتے ہیں، ہمارے کچھ حرکتیں، ہمارے کچھ کام ایسے ہو جاتے ہیں پچھلے زمانے میں جس کی وجہ سے ہم پر کوئی بد دعا کیا ہوا رہتا ہے. ہم اس کی بد دعا کی طرف توجہ نہیں دیتے. سدھر کر ہم دعا پر دعا کرتے رہتے ہیں. علماء کہتے ہیں پہلے وہ جو بد دعا ہماری طرف متوجہ ہوئی ہے پہلے اس کو ہٹاؤ. وہ کس طرح؟ جس انسان کو ہم نے ستایا، پریشان کیا، اور جو انسان نے ہمیں بد دعا دیا پہلے اس انسان سے معافی مانگو. اگر وہ زندہ ہے معافی مانگو،
حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا بد دعا اتقوا دعوت المظلوم، بد دعاؤں سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان قبولیت میں کوئی چیز آڑ نہیں آتی۔ اس سے کہتے ہیں ایک طرف دعا جا رہی ہے اور ایک طرف دعا جا رہی ہے، دونوں جا کر اللہ کے پاس مل گئے۔ اب اللہ دیکھتا ہے یہ بندہ دعا کا مستحق ہے یا بد دعا کا مستحق ہے۔ اگر دعا کا مستحق ہے دعا لگ جاتی ہے، بد دعا کا مستحق ہے بد دعا لگ جاتی ہے۔ اس لیے کہا بھئی کوئی بھی برتن بھرنے سے پہلے ہم برتن کو صاف کرتے ہیں، کوئی بھی چیز گنجی ڈالو یا شربت ڈالو یا دودھ ڈالو یا چائے ڈالو، ہم پہلے کہتے ہیں جاؤ برتن صاف کر کے لاؤ، برتن آپ کا گندا ہے، برتن آپ کا صحیح نہیں ہے۔ اب جا کر جب برتن صاف کر کے لاتے ہیں تب جا کر ہم دودھ ڈالتے ہیں، شربت ڈالتے ہیں اور چائے ڈالتے ہیں۔ اسی طرح اللہ دیکھتا ہے کہ یہ بندے کی کوئی ایسی اعمال تو نہیں جس کی وجہ سے ہماری رحمت متوجہ ہونے میں، ہماری نصرت متوجہ ہونے میں، ہماری مغفرت متوجہ ہونے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ تو اللہ رب العزت پہلے اس برتن کو صاف کرتے ہیں، اس گندگی کو صاف کراتے ہیں، اسی لیے حالات آتے ہیں پہلے وہ گندگی کو صاف کرو۔ اب صاف ہونے کے بعد الا ان نصر اللہ قریب، اللہ فرماتے ہیں عربی اللہ کی مدد قریب تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے 4 عمل کرنا چاہیے۔ 4 عملوں سے اللہ کی مددیں بندے کی طرف انفرادی اجتماعی متوجہ ہوگی۔ اس میں سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا عمل استغفار کرو، استغفار کرو۔ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، یہ پڑھنے کو کہا گیا۔ کیوں کہا گیا؟ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے سے بندے کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے، اور وہ نور ہمیں بتاتا ہے ہم نے کون سی غلطیاں پچھلے زمانے میں کی ہیں۔ نور روشنی ہے، بے روشنی جیسے ہی آ جائے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہاں گندگی ہے، کہاں پر کیا چیز پڑی ہوئی ہے، کس کی صفائی کی ضرورت ہے، کس کو ہٹانے کی ضرورت ہے، فوراً ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کہا کہ جس وقت ایمان کے اندر نور آ جائے گا تو فوراً ہماری پچھلی زندگی کی طرف وہ ٹارچ ڈالنے لگتا ہے، وہ پچھلی زندگی کی طرف روشنی ڈالنے لگتی ہے، پچھلی زندگی کی طرف ہمیں متوجہ کرنے لگتی ہے۔ جس وقت ہم پچھلی زندگی کی طرف تھوڑا سا نظر کریں گے ہمیں پتہ چلے گا عربی وہ غلطی، وہ غلطی، وہ غلطی، تو ہم ان تمام پچھلی غلطیوں پر توبہ کریں۔ رمضان یہ صرف اس وقت کی غلطی کی طرف توبہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ پچھلے زمانے کی قدیم غلطیاں اس کی طرف بھی توبہ کرو۔ پھر اس کے بعد جب توبہ ہو جائے پھر فرمایا اللہ جل جلالہ امن والہ 3 طرح کی نعمتیں آپ کو عطا کریں گے۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ جب کوئی بندہ لازمی طور پر استغفار کرنے لگتا ہے اللہ ہر تنگی میں راستہ بتاتے ہیں۔ ہر ایک اس وقت اس اعتبار سے بھی پریشان ہے، عربی اسے رہبری کرنے والا کوئی نہیں، راستہ بتانے والا کوئی نہیں، تسلی دینے والا کوئی نہیں، تنگی میں اس کا ہاتھ پکڑ کر چلنے والا کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم استغفار کرو۔ کتنا استغفار کرنا؟ جیسے میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں، عربی 4 طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم لکھتے پینسل کی غلطی کر دیے، جیسے پینسل کی غلطی ہو گئی، جو پینسل کا ربڑ ہوتا ہے اسے اٹھا کر مٹا دو، وہ غلطی مٹ گئی۔ دوسری غلطی پین کی ہے، پین کی غلطی ہوئی، پین کے ربڑ الگ ملتے ہیں، اسے اٹھا کر آپ لگا دو، پین کی غلطی معاف ہو گئی۔ تیسری غلطی مارکر کی ہوتی ہے، پرماننٹ مارکر کی ہوتی ہے، یہ غلطی اگر ہو جائے تو کیا کرتے ہیں
وائٹنر لیتے ہیں اور اسے غلطی پر پردہ ڈال دیتے ہیں. غلطی پر غلطی مٹا تو نہیں سکتے, پردہ ڈال دیتے ہیں. تیسری چوتھی غلطی پتھر پر لکیر کی غلطی. پتھر پر لکیر کی غلطی کو ہم کچھ نہیں کر سکتے, اس کو کاٹ کر نکالنا پڑے گا. اسی طرح ہماری زندگی کے بعد وہ غلطیاں جو نیک وضو کرنے سے پاک ہو گئی, خالی وضو کرو غلطی پاک ہو گئی. یہ کون سی غلطی؟ یہ وہ غلطی جو پینسل کی طرح تھی. دوسری وہ غلطی, نیکی کا کام کرو, نماز پڑھو, صدقہ دو, روزہ رکھو, اللہ رب العزت پن کی غلطیاں بھی معاف کر دیتا ہے. پھر تیسری وہ غلطی جو مارکر کی ہے, پردہ ڈالنے کی غلطیاں. کہا جس وقت بندہ استغفار کرے گا اللہ اس کے غلطیوں پر پردہ ڈال دے گا. جیسے ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں, یا ستار العیوب یا غفار الذنوب, کہتے کہ نہیں کہتے؟ یعنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے والے پروردگار, اے غلطیوں پر پردہ ڈالنے والے پروردگار, یعنی اللہ غلطیوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں. غلطی کسی کو بتا کے کب؟ جب بندہ استغفار کرتا ہے, توبہ کرتا ہے. ایک وہ غلطی جو پتھر پر لکیر جس کا اثر زمانہ تک چلتا ہے, وہ ہے ہمارے ظلم, ہمارے ستم. بلکہ علماء نے عجیب بات کہی, پرداداؤں نے ظلم کیا تھا, 7 نسلوں تک اس کا بھگتنا پڑتا ہے. غلطی ہم نے نہیں کی, پردادا نے کی. مثلا حدیث پاک میں ہے, انی اذا اعصیت غضبت, جب لوگ میری نافرمانی کرتے ہیں میں غصے میں آ جاتا ہوں. وَإِذَا غَضِبْتُ لَعِنْتُ, جب غصے میں آتا ہوں لعنت بھیجتا ہوں. فَإِنَّ لَعْنَةَ مِنِّي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوُلْدِ, میری لعنت 7 نسلوں تک چلتی ہے. اب 7 نسلیں کسی نے غلطی کی, اس غلطی کی طرف خمیازہ نسلیں بھگت رہی ہیں, تو اس پر بھی اللہ توجہ دلائیں گے استغفار کی برکت سے. ارے ابھی تمہارے یہ پردادا کی غلطی ہے, یہ لکڑ دادا کی غلطی ہے, جاؤ جا کر اس غلطی کو تم سدھارو. اللہ ہمارے ذہن میں بات ڈالیں گے, انشاءاللہ ہم سدھاریں گے, ہماری نسل محفوظ ہو جائے گی. اللہ ہماری نسل کو وہ سزا نہیں دے گا, ہماری نسل کو پریشان نہیں کرے گی. اس سے میرے عزیز بھائیوں, رمضان مبارک اللہ نے عطا کیا. اس مہینے میں غلطیوں کو دھونے ہی کا مہینہ ہے. رمضان کہتے ہیں گناہوں کو جلا دینے والا مہینہ, گناہوں کو نیست کر دینے والا مہینہ, گناہوں کو ختم کرنے والا مہینہ. اس لیے جیسے میں نے کہا 4 عمل ہم پابندی سے کریں. ایک استغفار, دوسری سنتوں کی پابندی, سنتوں کی پابندی. نمبر 3 حلال و حرام کی تمیز. نمبر 4 صدقے کا اہتمام. نمبر 4 صدقے کا اہتمام. حلال و حرام کی تمیز میں نے کہا بہت سارے لوگ کاروباری پریشان, کاروباری اعتبار سے پریشان آتے ہیں. میں ان سے فوراً پوچھتا ہوں, کیا آپ نے سود لیا؟ کیا آپ کا لین دین سود کا ہے؟ ہلو سر کھو جاتی. ہاں حضرت, ہاں حضرت, ہاں حضرت. ذرا ان کو کہہ دو جو بھی لوگ سود کا لین دین رکھتے ہیں, سنو, قیامت تک جب تک آپ اس گناہ سے توبہ نہیں کریں گے آپ کی زندگی میں سکون آ ہی نہیں سکتا. کیوں؟ سود لینے والوں سے اللہ نے جنگ کا اعلان کیا ہے. اور ذرا بتاؤ آپ, اللہ سے جنگ لڑ کر کوئی جیتا ہے آج تک؟ کیا بھائی, اللہ سے جنگ لڑ کر آج تک کوئی جیتا؟ چھوٹے موٹے سود کا کاروبار بھی سود ہے, چھوٹا موٹا سود کا کاروبار بھی سود ہے. ہرگز سود سے توبہ کر لو, سود سے اپنے آپ کو بچا لو, سود سے دور کر لو. اللہ کی رحمت. اگر آپ کے پاس پیسہ بھی نہیں سکون سے رہو گے. پیسہ نہیں ہے, مال نہیں ہے, گھر نہیں ہے, سکون ہے. کہتے ہیں کیا بھائی روٹی چٹنی کھاتے لیکن خوش ہے. تو یہ خوشی اللہ عطا کرے گے اس بندے کو جو اللہ کے حرام کردہ کو حرام سمجھے, حلال کردہ کو حلال سمجھے.
اس لیے کہتے ہیں صدقے کے اعتبار سے کہ خالی صدقہ فرض ہے، وہ کون سا؟ زکوٰۃ۔ صدقہ واجب ہے، وہ کون سے؟ منتیں، جو منت ہم مانتے ہیں وہ واجب ہے، اور یہ صدقہ ہے۔ صدقے مسنونہ جیسے فطرہ ہے، فطرہ دینا اللہ کے رسول کی سنت، قربانی دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت پر واجب ہے، قربانی دینا وغیرہ وغیرہ، یہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طے کردہ، یہ آ کر سنت ہے شریعت مطہرہ کے۔ یہ کہیں مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے صدقہ دیتے رہنا۔ علماء کہتے ہیں ہم لوگ 10-20 روپے صدقہ دے کر لاکھ روپے کی مصیبت ٹالنا چاہتے ہیں۔ صدقہ دیا 20 روپے اور ٹالنا چاہتے ہیں لاکھ روپے کی مصیبت۔ ارے بھائی، مصیبت کو ہٹانے کے لیے اتنا پاور کا صدقہ بھی چاہیے۔ ہلکا صدقہ پاورفل مصیبت کو ہٹا نہیں سکتا۔ کیسے ہٹا سکتا ہے بتاؤ؟ ڈھک لو بھائی۔ ہم نے کہا، آپ دیکھے ہوں گے چونٹی کو، چونٹی اپنی طاقت کے برابر چیز کو لے کر چلتی ہے، مکوڑا اپنی طاقت کے برابر لے کر چلتا ہے۔ بڑی چیز کو چھوٹی چیزیں ہٹا نہیں سکتی، چھوٹے مخلوقات اٹھا نہیں سکتے۔ اب صدقہ ہماری چھوٹی ہے، چھوٹے چھوٹے صدقے ہیں اور مصیبت بڑی بڑی ہے، اور جاتے چھوٹے صدقے میں بڑی مصیبت دور ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ بڑی مصیبت کو بڑا صدقہ، چھوٹی مصیبت کو چھوٹا صدقہ۔ اس لیے روزانہ صدقے کا اہتمام کرنا، اور روزانہ ایک دعا میں بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے آپ زندگی میں سکون، عافیت، راحت اور عزت پاؤ گے۔ وہ دعا کیا ہے؟ فرمایا روزانہ صدقے کے ساتھ منزل کا اہتمام کیا کریں۔ مختصر منزل، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ 4 قل، 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ علم نشرح، اور 7 مرتبہ سورہ کوثر، 7 مرتبہ سورہ کوثر، پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں۔ پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کر لیں، بچوں پر بھی دم کر لیں، مستورات کو بھی کہہ دیں تم بھی یہ پڑھو، پانی پر دم کر کے رکھ لو، تیل پر دم کر کے رکھ لو، پانی پیا کرو، تیل لگایا کرو، روزانہ صبح شام صبح شام صبح شام یہ عمل کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کا فیصلہ۔ اور گھر کو جب جاؤ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا کرو، پھر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ لیا کرو۔ حضرت حذیفہ فرماتے جو بندہ یہ عمل کرے گا اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا چلا جائے گا۔ رزق میں برکت، کبھی وہ رزق کے اعتبار سے پریشان نہیں ہوگا، کبھی اس گھر میں فاقہ نہیں آئے گا جس گھر میں 4 عمل ہوتا ہے۔ پہلا عمل صدقے کا، پہلا عمل صدقے کا اہتمام، کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ نمبر 2 مہمانوں کی آمد و رفت، مہمان آنے کو خوشی سے قبول کیا کرو، مصیبت مت سمجھو، آ رہے ہیں اپنے بس میں جو ہے وہ کھلا کر بھیجا کرو۔ صحابہ مہمان نواز تھے، اللہ نے نسلوں کو نوازا، مہمان نوازوں کے ساتھ نسلیں نوازی جاتی ہیں۔ کسی چیز فرمایا گھر کے اندر سلام کا اہتمام کرو، آج کل سلام بہت کم ہو گیا ہے، گھر کے اندر سلام کا اہتمام کیا کرو، اور چھوٹی چیز نفل نمازیں گھر کے اندر پڑھا کرو، سنتیں گھر کے اندر پڑھا کرو، قرآن اور ذکر گھر کے اندر پڑھا کرو، کیا کرو، اس کا فائدہ انشاءاللہ گھر اللہ رب العزت سکون والا بنا دے گی۔ جو سنتیں، فجر کی سنت ہم مسجد میں آ کر پڑھتے ہیں، فجر کی سنت گھر میں پڑھ کر آیا کرو۔ جو بندہ فجر کی سنت گھر میں پڑھتا ہے اس کا پہلا فائدہ گھر کے اندر جھگڑا ختم۔ آج گھر کے اندر جھگڑے ہیں کہ نہیں؟ وہ جھگڑا ختم ہو جائے گا گھر کے اندر سنت پڑھنے سے۔
دوسرا فائدہ رزق میں برکت، تیسرا فائدہ اللہ دین پر استقامت عطا فرمائے. سب کریں گے کہ انشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارے مدرسے کا اعلان ہوا ہے. جاتے ہوئے آپ حضرات اپنے وسعت سے جتنا آپ زیادہ سے زیادہ امداد کر سکتے ہو کریں، اور صدقات زکوٰۃ وغیرہ بھی عطا کر سکتے ہیں. اگر اب نہیں کر سکتے بعد میں بھی بھائی فون نمبر لے لیں، بعد میں انشاءاللہ اسکین کر دیں، یا وہ فون نمبر لے کر فون پے گوگل پے کر دیں، انشاءاللہ اس کا بھی بڑا فائدہ ہوگا. اور فطرہ جو ہے وہ آ کر 100 روپے ہے. فطرہ 100 روپے ہے. تو اس گھر کے اندر جتنے سر اتنے صدقے فطر. یہ بات یاد رکھ لینا. چاہے وہ بچہ عید کے دن صبح پیدا کیوں نہ ہوا ہو، گھر کے اندر جتنے سر، بڑا سر چھوٹا سر پورا سر، اتنے صدقے فطر. میں ہمیشہ ایک بات بتا دیتا ہوں، صدقے فطر اپنی خرچے کے معیار کے اعتبار سے ہے. ایک آدمی نارمل جی رہا ہے اسے 100 روپے. ایک آدمی اس سے بڑا، جیسے ایک 5,000 6,000 7,000 کرائے میں ہے، 100 روپے دے دو بھائی. ایک شخص ہے 15,000 کرائے کے گھر میں، 12-15,000 روپے. انہوں کیا کرنا، 350 روپے صدقے فطر دے. ان کا معیار الگ ہے، بلند ہے. اور بڑا معیار ہے، یعنی 20-25,000 روپے کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، حیثیت کے مکان میں رہتے ہیں. وہ کیا کرنا چاہیے، 750 کے حساب سے دینا چاہیے. 350 کھجور کے حساب سے، 750 جو کے حساب سے. اور بھی اللہ نے معیار بلند کیا ہے. لاکھوں روپے ماشاءاللہ کماتے ہیں، کشمش کے حساب سے دینا چاہیے. 1,050 روپے کریں گے انشاءاللہ بھائی. سب کو 100 روپے نہیں. جیسے میں نے کہا ڈھکلنے کے لیے طاقت، اسی طرح ہر ایک کا سر کی قیمت الگ الگ. بھائی ان کے سر 100 روپے کی قیمت والے دے دو، ان کا سر 350 روپے قیمت والے دے دو، ان کا سر 750 روپے قیمت والے دے دو، ان کے سر 1,500 روپے قیمت والے دے دو. اور بھی مزید اللہ نے سہولتیں دی ہیں، ایک ایک کی طرف سے 2,500 روپے ادا کرو. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. اللہ عمل کی کوشش. لك الحمد ولك الشكر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم تقبل منا ما كان صالحا واصلح لنا ما كان فاسدا. رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم انك انت العز الاكرم. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله. بندہ